پہلا سوال ہے مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو کم از کم 54 میل 86 کلومیٹر مسافت کا ارادے سے اپنا علاقہ چھوڑ کر سفر پہ روانہ ہو چکا ہو۔ اس پر واجب ہے کہ فقط فرض نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت و نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے۔ 4 فرض کو 2 پڑھنا اسے قصر کہتے ہیں۔ اور قصر کن نمازوں میں ہوگی؟ سفر میں مسافر جب قصر کرے گا تو 4 فرائض کو 2 کرے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو آدھا آدھا کر کے پڑھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورۃ النساء میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم زمین پر سفر کرو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف دے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو مسافر کے لیے یہ حکم نماز قصر کا آیا ہے۔ مسافر اگر ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر نہ کرے بلکہ پوری رکعتیں پڑھ دے، آدمی کہتا ہے میں مسافر تو ہوں لیکن ٹھیک ہے ٹائم میں پوری پڑھ دیتا ہوں، تو ایسا کرنے والا شخص گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ریلیف اور دیا ہوا حکم اس کو فالو کرنا ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیں گے یا عمل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک نماز اگر ہم پر 4 رکعت فرض ہے، ہم اس کو 6 کر کے پڑھ لیں، کیا ہے ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، آج ہم 6 رکعت فرض پڑھتے ہیں، تو اب نماز تو نہ ہوئی، وہ تو من گھڑت اور اپنی طرف سے ہی بنایا گیا کام ہوگا۔ تو اس لیے 4 کو 6 پڑھنے والا جیسے گناہ گار ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اللہ کے حکم کے تحت مسافر کو قصر کرنی ہے، یعنی 4 رکعت کو 2 پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ 2 نہیں پڑھتا 4 ہی پڑھ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، یعنی بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کو یاد نہیں رہتا، پڑھنی تھی 2 رکعتیں، قصر کرنی تھی 4 ہی پڑھ بیٹھا۔ اس کے لیے بھی فقہاء نے یہاں تک تصریح کی ہے، اگر وہ 4 کی نیت کر کے پڑھنے شروع کر دیا، اگر اس کو 2 پہ یاد آ گیا وہ 2 پہ ہی سلام پھیر دے، نیت چینج کر لے، اللہ پاک قبول کر لے۔ ہاں اگر وہ 3 رکعت بھی پڑھ بیٹھا، اب یاد آیا میں تو مسافر تھا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کو حکم یہ ہے کہ اب وہ 4 مکمل کرے، سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ 2 اس کے فرض شمار ہو جائیں گے قصر کے جو اس پر واجب تھے، اور جو 2 اضافی اس نے ملا دیے وہ اس نے لیٹ کر دیا، لہذا سجدہ سہو کرنے سے وہ لیٹ والی غرض پوری ہو جائے گی، 2 اس کے فرض ہو جائیں گے، 2 اس کی نفل ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ایسی صورتحال بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی نماز کو کور کرنا چاہیے، گناہ نہیں بلکہ ثواب کی طرف آنا چاہیے۔ یہ نماز قصر ادا کرنے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھی ہیں، اور سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی۔ یعنی ظہر اگر قصر کرنی ہے 4 رکعت فرض کو 2 پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سفر میں عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عصر کو ہم نے 2 ہی پڑھے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہ پڑھا، عصر کے بعد نفل آئی نہیں۔ اور مغرب کی نماز سفر میں اور حضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں ہی ادا کی،
چونکہ مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں، وہ آدھے آدھے نہیں ہوتے، اس لیے وہ 3 ہی پڑھنے ہیں۔ اور آپ سفر و حضر میں مغرب کے فرائض 3 سے کم ادا نہیں فرماتے تھے، اور یہ دن کے وتر ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے، وتر اور سنتوں میں قصر نہیں، یعنی وتر 3 رکعت مغرب پڑھتے فرض، اور 2 رکعت بعد والی سنتیں بھی آپ ادا فرما لیتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے اس عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کرنے سے اسے پتہ چلا فرائض کو قصر کرنا ہے، اور رہ گئی سنتیں بعد کی، یہ 2 ہوتی ہے تو وہ 2 ادا کرنی ہے۔ کسی مسافر کی دوران سفر اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو گھر پہنچ کر تب بھی 4 رکعت والی نمازوں کی 2 رکعت قصر کے ساتھ ادا کرے گا۔ مثلا مسافر تھا، اس نے قصر کرنی تھی، نمازیں ہی نہیں پڑھ سکا، واپس گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو اس نے کہا میری سفر کی نمازیں رہتی ہیں، میں نے ادا کرنے، تو کیسے کرے گا؟ کہ یہ سمجھے کہ اب میں گھر آ گیا ہوں لہٰذا میں نے تو پوری پڑھنی ہے؟ نہیں، سفر میں ہی چھوٹی تھیں تو وہ قصر واجب تھیں، گھر میں آ کر بھی قصر ہی کرے گا، اس کو مکمل نہیں کرے گا، یعنی جیسی چھوٹی تھیں ویسی ہی پڑھے گا۔ اور وتر جو ہیں، چونکہ وتر میں بھی قصر نہیں ہوتا، وہ بھی آدھے آدھے نہیں ہو سکتے، لہذا وتر بھی مکمل ہی پڑھنے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، قصر نماز کتنے دن کے قیام کے دوران پڑھنی چاہیے؟ جواب امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت قصر 15 دن تک ہے۔ اگر کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی یہاں سے لاہور جاتا ہے، اس کی نیت ہے میں نے 15 دن رہنا ہے یا 1 مہینہ رہنا ہے، 15 سے زیادہ کی نیت، 15 کم از کم، زیادہ جتنی کریں، نیت کر لی میں نے اتنے دن رہنا ہے، یہاں سے چل پڑا، جتنی دیر تک سفر میں رہے گا وہ مسافر ہوگا، اس میں جتنی نمازیں آئے گی وہ قصر کے حکم میں ہوں گے۔ اب جب اپنے ٹھکانے پہ لاہور، اپنے مکان پہ، اپنی رہائش جہاں اس نے پہنچا تھا وہاں پہنچ گیا، چونکہ نیت سی 15 دن رہنے کی، اب جیسے ہی پہنچے گا اب مقیم ہو جائے گا، مسافری والا حکم ختم۔ پھر جب واپس لوٹے گا تو پھر اس دن پھر سفر کے وقت اس کی نماز کا قصر حکم ہوگا۔ اب رہ گئے اتنے، وہاں پہ لاہور اس نے 15 دن رہنے، 15 دن رہے، 20 رہے، 30 رہے، جتنے رہے، اب مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم، یعنی مکمل نماز پڑھتا رہے گا۔ اگلی صورت یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی جاتا ہے 2 دن کی نیت سے جاتا ہے، 5 دن کی نیت سے جاتا ہے تو مسافر ہے، اتفاق ایسا ہوا جہاں کام کرنے کے کام ہی نہیں ہوا، وہ 2 دن کے بجائے 15 دن رہ گیا، چونکہ نیت اس کی 15 دن کی ہے ہی نہیں، لہذا مسافر رہے، پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کر کے ہی پڑھے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف تھا۔ اگر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک مدت قصر 4 روز تک ہے، وہ کہتے ہیں 4 دن کی مسافت کے لیے اگر نیت کر کے آدمی گیا ہے تو وہ مسافر ہوگا، اگر اس کے زیادہ کرتا ہے تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ آخری سوال ہے اس کا، کیا سنتوں کی بھی قصر ہوتی ہے؟ جواب ہے سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائے گی، البتہ خوف اور ایسی کسی مجبوری، مثلا گاڑی کے نکلنے کا اندیشہ وغیرہ ہو تو اس حالت میں سنتے چھوڑ سکتا ہے، اس کو معاف ہے، لیکن سنت کی قصر نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کوئی مسافر سنتے پڑھنا چاہے، اس کہتا ہے میرے پاس وقت ہے، مثلا آدمی جا کے کہیں رہنا شروع کر دیتا ہے 2 4 5 دن، وہاں اتنا کام ہی اس کو نہیں ہے، مصروف ہی نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے فرض تو چلو میرا حکم الہی کے تحت قصر کرنے ہی ہے، سنتوں کا تو حکم ہی نہیں ہے، تو سنتوں کا کیا کرے گا؟ سنتے پوری پڑھے گا۔ ہاں اگر اس کو ضرورت ہے، نہیں پڑھ سکتا تو کوئی گناہ گار، اس کو معافی ہے، سنتوں کی معافی ہے، پڑھ لے گا تو ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں، لیکن فرائض چونکہ فرض ہیں وہ پڑھنے ہی ہیں، لیکن مسافر قصر ہی کرے گا۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ فرماتے پڑھ لینی چاہیے، جبکہ احناف کے نزدیک روانگی اور سفر کی حالت میں نہ پڑھے،
अहनाफ कहते हैं सुनते ना पड़े। जब अल्लाह ने फ़र्दों में ही कसर कर दिया है, इजाज़त दे दी है, रियायत दे दी है, तो सुन्नतों में इतनी ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा छोड़ सकता है। लिहाजा अगर कोई पढ़ लेगा तो नफली सवाब पाएगा, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं, बल्कि सुन्नतों की उसको इजाज़त है। वो छोड़ दे तो खुशी से छोड़ सकता है, पढ़ेगा तो वो सवाब पाएगा। ऐसे कर ले। अगर मुसाफिर खुद इमाम है तो वो 2 की ही नियत करेगा, 2 ही पढ़ेगा। उसकी जमात भी अगर मुसाफिर है तो वो अपने इमाम के साथ 2 ही पढ़ेंगे, सलाम फेर देंगे। अगर जमात मुकीम है, इमाम मुसाफिर है, इमाम 2 पढ़ेगा, मुक्तदी 4 की नियत करेंगे। 2 पे जब इमाम सलाम फेर देगा तो मुक्तदी खड़े होकर अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। रहेगी दूसरी सूरत, अगर इमाम मुकीम है और मुक्तदी मुसाफिर है तो अब इमाम की इत्तेबा चूँकि वाजिब है, इमाम की इत्तेबा में मुक्तदी भी 4 रकात मुकीम वाली नमाज पढ़ेगा। क्यों? अगर वो 2 पे सलाम फेरता तो इमाम की इत्तेबा ही उसको नहीं मिलती, इमाम की इत्तेबा छोड़ता तो उसकी नमाज ही नहीं होती, तो नमाज ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा इमाम के पीछे मुसाफिर नमाज पढ़े, इमाम मुकीम हो तो मुसाफिर भी मुकम्मल फ़र्द पढ़ेगा। अगर इमाम मुसाफिर है तो फिर मुसाफिर के पीछे मुसाफिर बराबर नमाज पढ़ेंगे, मुकीम के पीछे मुकीम भी।